Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccastani Reactions. In today's video, I react to a video of Hasi TV, statue of Sheikh Abdul Qadir Jilani made in India. جس بات کا در تھا آخر وہی ہوا، شیخ عبد القادر کی مورتی بنا کر ہندوؤں کی طرح عبادت شروع ہو گئی. So let's start the video. 1, 2, 3. زندہ شاہ مدار کے عرس کے موقع پہ تخت پر آ کر کے بیٹھ گئے ہیں گدی نشین سلسلہ مداریہ کے. اور یہاں پر دیکھیے چادر لے کر کے لوگ طواف کر رہے ہیں. دیکھیے عقیدت کے طور پہ تلوار اٹھا رہے ہیں بھائی. تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ یہ پیڑ ہے اور یہ پیڑ کے نیچے یہاں پہ تلوار رکھی ہوئی ہے. پر دیکھ سکتے ہو چراغ جل رہا ہے. تھوڑا بتائیں یہاں کے لوگ یہاں کا کاجل لگاتے ہیں جس سے ان کو شفا ملتی ہے. طواف قبور بالاتفاق حرام ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. قبروں کو سجدہ کرنا اور قبروں کا طواف کرنا بالاتفاق حرام ہے. یہ مزار بھارت کے صوبے اتر پردیش کے اندر موجود مگن پور میں موجود بہاؤالدین زندہ شاہ مدار سے منسوب ہے، جسے جان بوجھ کر خانہ کعبہ کی طرح 4 کونوں اور کالے رنگ کی چادر سے ڈھک کر اس پر ایک گنبد بنا دیا گیا، اور ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگ اسے خانہ کعبہ کی طرح چکر لگا کر اس کا طواف کر سکیں. مجھے پتا ہے کہ آپ کو بھی میری طرح دیکھ کر آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا، پر یہ حقیقت ہے. لوگ یہاں پر منتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر اس عمارت کے اندر دفن ایک انسان کی قبر کا طواف کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے دربار پر ایک بڑی تلوار کو بھی رکھا گیا ہے جو کہ کافی وزنی ہے، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جو بھی اسے اٹھا کر جو بھی منتیں مانگ لے اس دربار پر وہ ضرور پوری ہوتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے خود کبھی دماغ لگا کر دین کو پڑھا اور اس کو سمجھا ہوگا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ تو ایسے قبر پرستوں سے دین سیکھتے ہیں جو کہ انہیں کھلم کھلا ننگا شرک کرنے کی تعویلیں اور دلیلیں پیش کرتے ہیں. کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں ولی جب تک زندہ رہتا ہے وہ تب بھی مدد کرتا ہے، جب قبر میں چلا جائے اللہ کی عطا سے تب بھی کرتا ہے، لیکن دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ سب سننے کے بعد کوئی نیوٹرل انسان خود کو یہ کہنے سے کیسے روک سکتا ہے کہ جیسے ہندو اپنے بتوں کو سامنے لٹا کر پوجتے ہیں تو یہ قبر پرست لوگ مردوں کو قبروں میں لٹا کر. قیامت کے دن ایک گناہ گار اور مشرک انسان اپنا اعمال نامہ ملنے کے بعد جہاں پر اور بہت ساری خواہشات کرے گا تو اس کی سب سے بڑی حسرت آپ جانتے ہیں کیا ہوگی؟ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا، کاش آج کے دن میں مر کر مٹی ہو گیا ہوتا تاکہ میرا حساب و کتاب نہ ہوتا. اے کاش کہ میں دنیا کے اندر ایک بار واپس چلا جاؤں تو پھر کبھی بھی سجدے سے سر نہ اٹھاؤں. پر اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جب لوگوں کو صرف ان کے اعمال ہی فائدہ دیں گے، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ کسی کی دوست اور نہ کوئی تعویلیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو کائنات کے سب سے عظیم انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے یہ نہ فرماتے کہ اے فاطمہ میرے مال سے دنیا میں جو لینا ہے لے لے، اگر قیامت کے دن اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا. ذرا اندازہ کریں، یہ بات سمجھانے کے لیے کی جا رہی ہے جنتی عورتوں کی سردار کو، تاکہ ایسے لوگوں کے بند دماغوں کو کھولا جا سکے. یہ قبر پرست مولوی زیادہ تر ایک حدیث کو بنیاد بنا کر اس شرک کا دفاع کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مجھے تم سے یعنی اپنی امت سے شرک کا کوئی خوف نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے مطابق میری امت سے شرک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، وہ کبھی شرک نہیں کر سکتی. حالانکہ اصل میں اس حدیث کا مفہوم ہی کچھ اور تھا. مقصد سمجھانے کا یہ تھا کہ میری ساری کی ساری امت شرک اب کبھی نہیں کرے گی، جیسا کہ اس سے پہلے کی امتوں کے ساتھ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو یا باقی پیغمبروں کی، وہ ان پیغمبروں کی وفات کے بعد دوبارہ مکمل طور پر مشرک ہو جاتی جب تک کہ اگلے پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے مبعوث نہ ہوتے. یہ لوگ اسی حدیث کو بنیاد بنا کر لوگوں کو اس کا غلط مطلب سمجھا کر ان کو شرک کی دعوت دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ میری امت کے اندر ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ایک گروہ نہ کہ ایک فرقہ. اب ذرا ایک اور کھلا شرک دیکھیں کہ یہ لوگ مزار پر موجود دفن بزرگ کی تصویریں سامنے لگا کر ان پر ہار چڑھا کر ان پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. استغفر اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ یہ عمل شرک کی شروعات ہے، اور شروع سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی پیغمبر یا نیک شخص کی وفات کے بعد اس کے ماننے والے اس بزرگ کی تصویریں لگا کر یا پھر اس کا دربار بنا کر اس کی پوجا شروع کر دیا کرتے. صحیح مسلم 1182 اور صحیح بخاری 1341 کے اندر بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کے آخری ایام کے اندر تھے
آپ کی 3 بیگمات حضرت عائشہ، ام حبیبہ اور سیدہ ام سلمہ آپس کے اندر باتیں کر رہی تھی کہ جب ہم لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں پر ہم نے ماریا نام کا ایک چرچ دیکھا تھا جہاں پر کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول یہ بات سن کر اس بیماری اور تکلیف کے عالم کے اندر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہی تو ان لوگوں کی خرابی تھی کہ جب ان لوگوں کے اندر کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو اس کی تصویریں اور اس کی مورتیاں بنا کر وہاں پر سجدے شروع کر دیتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ اکبر! کیا آج وہی دور نہیں ہے جب ان قبر پرستوں اور ہندوؤں کے اندر فرق تک کرنا مشکل ہو گیا ہے؟ لیکن اگر آپ کو پھر بھی یقین نہ آئے تو ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیں کہ بھارت کے اندر ایک بزرگ کی قبر پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مورتی بنا کر اسے غسل دیا جا رہا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہندو اپنے خداؤں کی مورتیوں کے ساتھ کرتے ہیں، انہیں پانی اور دودھ سے غسل دیتے ہیں، ان پر نذرانے، چڑھاوے اور چندے لٹاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر ہمیں یہ خوف نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول کی قبر پر سجدے شروع ہو جائیں گے تو میں اس قبر کو ہمیشہ کے لیے عام لوگوں کے لیے کھلا چھوڑ دیتی۔ اب یہاں پر میرا یہ سوال ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے شرک ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا جیسا کہ یہ مولوی بیان کرتے ہیں، تو حضرت عائشہ کو امت سے کس شرک کا خوف تھا؟ آج بھی سنیوں کے اندر قادیانی جو کہ ختم نبوت کے انکاری ہیں اور شیعوں کے اندر نعوذ باللہ علی اللہ کہنے والے نصیری فرقہ کے لوگ موجود ہیں۔ اگر شرک ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے تو یہ لوگ کون ہیں پھر؟ جو کچھ آج قبروں پر ہو رہا ہے وہ سب کچھ کیا ہے؟ اب ذرا اس ویڈیو کے اندر ان دونوں لوگوں کی باتیں سن کر ان کے اندر فرق تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ ان کے اندر ہندو بت پرست کون ہے اور مسلمان کون۔ اور بڑی خوبصورت بات یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی دل میں تمنا ہے اور اگر اس پتھر کو اٹھایا جائے تو تمنا اگر پوری ہونی ہے تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے۔ اشٹ دیوتا بھگوان شیو اور ماں کالی کے درشن کے بعد آپ مندر پریسر میں چمتکاری پتھر کو دیکھ سکتے ہیں۔ مانیتا ہے کہ اس پتھر کو اٹھانے والے کی منوکامنا پوری ہوتی ہے۔ مجھے بتا رہے تھے اسلامی بھائی کہ 10-12 سال کا بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں آیا، بچے سے یہ پتھر آسانی سے اٹھ گیا۔ اگر 11 بندے اس کے نیچے انگلی رکھیں اور کسی بھی اللہ کے ولی کا جو ہے نا وہ دل میں تصور کرے تو یہ اٹھ جاتا ہے۔ اگر یہ کرامت ہے تو دجال کی کرامتیں دیکھ کر ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی آپ تصور کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ سب سے پہلے اس کو بزرگ کہہ کر سجدہ کریں گے۔ یہ راجستھان کے علاقے جودھ پور کا ایک مندر ہے جہاں پر پوجا کرنے والے اور کوئی نہیں بلکہ خود مسلمان ہیں۔ جی ہاں، مسلمان جو نسل در نسل یہاں پر ایسے ہی پوجا کرنے آتے رہتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو آپ خود سن لیں۔ جودھ پور کا ایک ایسا مندر جس میں ماں درگا کی پوجا مسلم کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، اس مندر میں ماں درگا کی پوجا کرنے کے لیے مسلم پاکستان سے آتے ہیں اور اس مندر کے پجاری بھی مسلم ہیں جن کا نام ہے جلال الدین خان، اور ان کا پریوار 13 پیڑھیوں سے اس مندر میں پوجا کرتے آ رہے ہیں۔ یہ اہل تشیع حضرات امام حسین علیہ السلام کے روزے پر حاضری دینے کے لیے کسی کیڑے کی طرح پیٹ کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر یہاں پر پیش ہو رہے ہیں، بالکل ہندوؤں کی طرح۔ ان لوگوں کو یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ نے، رسول اللہ نے، یا پھر صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر ایسی کوئی بدعت کی ہے؟ اگر نہیں تو یہ لوگ آخر سوچتے سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں اپنی آخرت برباد کرنے پر تلے ہیں؟ یاد رکھیں کہ آج اگر اسی حالت کے اندر بنا توبہ کیے ان لوگوں میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ ہمیشہ کی جہنم ایسے لوگوں کا مقدر ہے، وہ جہنم جس کا ٹائم کبھی ختم نہیں ہوگا، وہاں سے کبھی بھی واپسی نہیں ہوگی۔ موت سے پہلے تک ابھی بھی وقت ہے کہ ہم لوگ سمجھ جائیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ حسیب بھائی کو جزائے خیر دے ان ویڈیوز کے لیے جو وہ اویئرنیس کے لیے بناتے ہیں۔
تو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان معاشروں میں جو ہے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سوچ کر کرتے ہیں. تو جو ہے وہ یہ ظاہر ہے اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے ہے، یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے، دینی علم کی کمی کی وجہ سے ہے. جو ہے اگر ان کو علم ہوتا، دینی علم ہوتا تو یہ کبھی نہ کرتے جو کام وہ کر رہے ہیں. اور ایسا کام جو دیکھ کر جو ہے آپ کو فرق پتہ نہیں چلتا کہ ہندو کون اور مسلمان کون، مطلب اتنا وہ شرک جو ہے کرنے لگے ہیں اور شرکیہ سوچ رکھنے لگے ہیں کہ آپ کو بالکل فرق نہیں پتہ چل رہا کہ ہندو کون اور مسلمان کون، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو جو اس طرح کی شرکیاں کام کرتے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، موت سے پہلے جو ہے ان کو ہدایت دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں سوائے شرک کے. شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کر سکتے ہیں کسی کا بھی. تو یہ بہت بڑا کبیرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی مسلمان گمراہ ہیں جو اس طرح کی شرکیاں کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وفات سے پہلے ان کو ہدایت دے اور اس کام سے باز آئیں اور اللہ سے توبہ کریں. یہ بہت غلط کام ہے جو ہو رہا ہے. اور یہ جو انڈیا میں جو انہوں نے مورتی بنائی ہے اور اس کی جو ہے وہ قبر کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، وہ طواف کر رہے ہیں جیسے کعبہ پر طواف ہوتا ہے، بہت غلط ہو رہا ہے. اور چیزیں بگڑتی جا رہی ہیں، آئے دن جو ہے نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہے، نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ رہی ہیں جس کو دیکھ کر دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ مسلم معاشروں میں ایسا کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہم سب کو دین کی سمجھ اور اچھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ اب سب کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. دھرتی پہ ایمان، دل سے میں نے چاہا پاکستان.